خانوال کی تاریخ سے نابلد ادھر ادھر سے اس شہر میں آ کر تعینات ہونے والے چھاتا بردار افسران نے شہر کی 100 سالہ پرانی تاریخی عمارت سول کلب خانوال مسمار کر کے ماڈل سہولت بازار قائم کر دیا اور ہائی کورٹ کے واضح فیصلے کو رونتے ہوئے 125 سال پرانے 121 قیمتی درخت کاٹ ڈالے۔ سول کلب کی تاریخی تصاویر، نوادرات، کراکری افسران کو عطیہ کر دی گئی۔ مرکزی عمارت کیفیٹیریا سمیت تعمیرات کا ملبہ غائب۔ سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ شیشم، کیکر، یوکلپٹس اور دیگر قیمتی گھنے درختوں کی کٹائی، حکومت کی کلائمیٹ پالیسی، تحفظ ماحولیات پنجاب ایکٹ، حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے واضح فیصلے کی کھلی خلاف ورزی پر محکمہ تحفظ ماحولیات سہولت کار بنا رہا اور سرے سے کوئی نوٹس ہی نہ لیا۔ خانوال کی تاریخ دشمن افسر شاہی نے خانوال کی 100 سال پرانی تاریخی عمارت خانوال سول کلب کو مسمار کر کے تاریخی آثار کو ملیا میٹ کر دیا۔ سول کلب خانوال کے رقبے پر ماڈل سہولت بازار قائم کر دیا گیا، جہاں پرندوں کی چہچہاٹ کی جگہ اب خوانچہ فروشوں کی آوازیں گونجا کریں گی۔ خانوال سول کلب 1920 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں سول کلب خانوال کی مرکزی عمارت قائم کی گئی۔ ٹینس گراؤنڈ، بیڈمنٹن کورٹ اور وسیع و عریض لان کی تعمیر کی گئی۔ اس نے 100 سال میں کئی ادوار دیکھے۔ سول کلب کے احاطہ کے اندر ششیم، کیکر، یوکلپٹس، پیپل، بوہڑ کے سینکڑوں درخت لگائے گئے۔ سول کلب کی عمارت کے اندر بیش بہا قیمتی لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ قیمتی فرنیچر موجود تھا۔ سینکڑوں پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھیں۔ جنرل مشرف کے دور میں ایک کیفیٹیریا کی عمارت لاکھوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت خانوال کا 105 سالہ پرانا تاریخی ورثہ تھی۔ خانوال کی افسر شاہی نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی ہدایات کی آڑ میں تاریخ مسخ کرتے ہوئے اچھے خاصے رزق کا سامان پیدا کر لیا۔ ماڈل سہولت بازار قائم کرنے کے لیے سابق چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے دور میں شبیر اسٹیڈیم خانوال کے ساتھ ملکہ زمین پر ماڈل سہولت بازار قائم کرنے کے منصوبے کو ترک کر کے سول کلب خانوال کی تاریخی ورثے کی زمین پر ماڈل سہولت بازار قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ماڈل سہولت بازار سول کلب خانوال کی زمین پر قائم کرنے کے دوران اینٹیکوٹیز ایکٹ 1975 کی کھلی خلاف ورزی کی گئی، جو کسی شخص کو بغیر اجازت آثار قدیمہ کو نقصان پہنچانے، توڑنے، مٹانے یا لکھائی کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ کسی محفوظ غیر متحرک آثار میں ترمیم، اضافہ یا تعمیر تب ہی ممکن ہے جب حکومت کی اجازت ہو۔ جبکہ خانوال کی افسر شاہی نے سول کلب خانوال کی عمارت اور اس کے دیگر تاریخی آثار کی جگہ پر ماڈل سہولت بازار قائم کرنے کے لیے نہ تو محکمہ آثار قدیمہ پنجاب سے کوئی اجازت نامہ لیا اور نہ ہی پنجاب حکومت کو سول کلب خانوال کی تاریخی حیثیت بارے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر آگاہ کیا۔ ماہر قانون سابق ممبر پنجاب بار کونسل طارق نوناری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے روزنامہ قوم ملتان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اینٹیکوٹیز ایکٹ 1975 کی روح سے کسی محفوظ غیر متحرک آثار کو ایسے استعمال یا مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو اس کی تاریخی ثقافتی قدر و قیمت سے متصادم ہو، اور سول کلب خانوال کو ماڈل سہولت بازار میں تبدیل کرتے ہوئے اس شک کی بھی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے رہنما ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اکرم خرم ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ سول کلب کی عمارت میں سینکڑوں 100 سالہ گھنے درختوں کی کٹائی، تحفظ ماحولیات ایکٹ پنجاب کی کھلی خلاف ورزی اور وفاقی حکومت کی کلائمیٹ پالیسی کے صریحاً خلاف ہے۔ خانوال کے ڈپٹی کمشنر آفس کا فرض بنتا تھا کہ وہ سول کلب خانوال کی جگہ پر ماڈل سہولت بازار منصوبے کی انوائرمنٹ اسسمنٹ رپورٹ محکمہ تحفظ ماحولیات خانوال سے تیار کراتی، اور محکمہ تحفظ ماحولیات خانوال ان درختوں کی حفاظت کا براہ راست ذمہ دار تھا۔ اس کی موجودگی میں ان درختوں کا کاٹے جانا تحفظ ماحولیات ایکٹ پنجاب کی کھلی خلاف ورزی اور محکمے کی مجرمانہ غفلت ہے، جس کے خلاف حکومت پنجاب کو سخت کارروائی کرنا بنتی ہے۔ سول کلب خانوال کی حدود میں 100 سالہ پرانے کم و بیش 121 درختوں کی کٹائی، سول کلب کی عمارت میں استعمال شدہ بیش بہا لکڑی کو فائر ووڈ کے طور پر رکھے جانے کا انکشاف اس وقت ہوا جب میونسپل کمیٹی خانوال کے چیف افسر بلدیہ کی جانب سے ان درختوں اور لکڑی کے نیلام عام کا ایک اشتہار 7 سپٹمبر 2025 کو قومی اخبارات میں شائع ہوا۔ روزنامہ قوم ملتان کے ریسرچ سیل خانوال کی ٹیم کی گئی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ سول کلب خانوال کی تاریخی عمارت، کیفیٹیریا، بیڈمنٹن کورٹ، ٹینس گراؤنڈ، سیو وسیع لان کو مسمار کرنے کے دوران بھی میونسپل کمیٹی خانوال کے کسی عمارت کے ملبے کو گرائے جانے کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ موقع پر ملبے کا کوئی ریکارڈ رجسٹرڈ ریگولیشن برانچ میں اندراج نہ کیا گیا، نہ ہی تاریخی اہمیت کی حامل نادر تصاویر، فرنیچر، کراکری کا اندراج کیا گیا۔ نہ ہی موقع پر اسپیشل میجسٹریٹ کی موجودگی پائی گئی اور نہ ہی اس کے دستخطوں سے ملبے کا منضبط اندراج کیا گیا۔ سول کلب کی تاریخی نوادرات غائب ہیں۔
روزنامہ قوم ملتان نے ڈپٹی کمشنر خانیوال، ADGC خانیوال، اسسٹنٹ کمشنر خانیوال، چیف افسر بلدیہ خانیوال کو الگ الگ مراسلے کی صورت میں ایک سوال نامہ ارسال کیا۔ اس میں ان متعلقہ حکام سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے سول کلب خانیوال کی تاریخی عمارت کی جگہ ماڈل سہولیت بازار قائم کرنے کے لیے کوئی کمیٹی قائم کی گئی؟ شبیر اسٹیڈیم خانیوال کے ساتھ ماڈل سہولیت بازار قائم کرنے کے منصوبے کو کیوں ترک کیا گیا؟ اینٹی کیٹ ایکٹ 1975 کی روشنی میں کیا محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے حکام سے کوئی مشاورت کی گئی اور کیا ان سے اس حوالے سے کوئی اجازت نامہ لیا گیا؟ کیا ماڈل سہولیت بازار پروجیکٹ کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب سے انوائرمنٹ اسسمنٹ رپورٹ تیار کروائی گئی؟ کیا محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب سے سول کلب خانیوال کی زمین پر لگے 105 سال پرانے درختوں کی کٹائی کا اجازت نامہ لیا گیا؟ خانیوال کے شہریوں سے اس سول کلب خانیوال کی عمارت کو گرائے جانے اور اس کی جگہ ماڈل سہولیت بازار قائم کرنے پر اعتراضات رائے وصول کرنے کے لیے کوئی اشتہار قومی اخبارات میں شائع کرایا گیا؟ کیا اس اشتہار کو میونسپل کمیٹی خانیوال کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا؟ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود متعلقہ حکام نے نہ تو اس سوال نامے کا کوئی جواب ارسال کیا، نہ ہی کوئی دستاویزی ثبوت ارسال کیے۔ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمے سے سول کلب خانیوال کی زمین پر ماڈل سہولیت بازار قائم کرنے کے لیے کوئی سرکاری باضابطہ مراسلت نہیں کی گئی۔ تحفظ ماحولیات ایجنسی پنجاب خانیوال کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بھی اس حوالے سے بھیجے گئے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سول کلب خانیوال کی 105 سال پرانی تاریخی عمارت کا گرایا جانا، 121 قیمتی درختوں کی کٹائی، بادی نظر میں قوانین کی سنگین خلاف ورزی، قواعد و ضوابط سے انحراف اور سنگین مجرمانہ غفلت کی انتہائی افسوسناک مثال نظر آتی ہے، جس کا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کو فی الفور نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس کے ذمہ دار افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنا بنتی ہے۔